السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو اردو میں سمجھتے ہوں گے، جواب دیجئے۔ یہ بھی کہنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم فلا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و معزز مہمانان اعظام، آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی قرآن کی دو آیت چھوٹی چھوٹی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش میں یہی کروں گا کہ اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں جو شاید آپ کے لیے فائدے کی باتیں بن جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر دوں کہ مجھے صرف آدھا گھنٹہ کا وقت دیا گیا ہے۔ آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے ہمیں کچھ مفید باتیں رکھنی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آپ کے لیے وہ باتیں فائدہ مند اس وقت ہوگی جب آپ وہ باتیں سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اردو کون کون سمجھتے ہیں؟ تقریباً سب سمجھتے ہوں گے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگ بہت دور ہو رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ میں تو یہاں آ کر کے جلسہ گاہ بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کا میلہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ جلسہ گاہ میں تو دیکھتا ہوں کہ عشر عشیر ہے، یعنی 10 حصے کا ایک حصہ ہے، 9 حصے تو میلے میں گھوم رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ آپ کے سامنے جو بھی کچھ باتیں بیان کرنے والے آئے ان کو بیان کرنے میں اچھا لگے۔ صحیح بات ہے نہیں؟ کیونکہ بیان کرنے میں مزہ اسی وقت آتا ہے جب کہ سننے والا سامنے ہو، اگر سننے والا نہ ہو تو بیکار بات ہے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، انشاءاللہ دین کی ہی باتیں ہوگی، کام کی باتیں ہوگی۔ دارالعلوم کے بہت بڑے شیخ الحدیث محدث گزر چکے، جن کا نام حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جلسے میں جو لوگ آتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ جلسے میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جلسہ میں آتا ہے جو یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ جلسہ کس طرح سے سجایا گیا ہے، جلسے میں جو ڈیکوریشن لگایا گیا ہے وہ کس طرح سے لگایا گیا ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جلسہ میں جو تقریر کر رہا ہے، جو نعت پڑھ رہا ہے وہ کیسا ہے، کیسا بیان کرتا ہے، کیسا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، دھماکے دار بولتا ہے یا ویسے بولتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے جلسے میں آتے ہیں کہ بھائی جا رہے ہیں، مولانا آ رہا ہے، کچھ دین کی باتیں بتائیں گے، سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب یہی کہتے تھے کہ وہ 3 طرح کے لوگ جلسے میں آتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جلسہ گاہ کے رونق کو دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ادھر سے جھانک لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔
تو آپ لوگوں سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کون سی قسم میں سے ہیں؟ تیسری قسم میں سے ہیں کہ کچھ سنیں گے سمجھیں گے اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہے نہیں؟ جلسہ جو گاؤں میں کیا جاتا ہے وہ کیوں؟ اصلاح معاشرہ نام رکھا جاتا ہے کہ اس کو ہمیں معاشرے کو سدھارنا ہے، سمجھانا ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، یہ کمی کیسے ختم ہوگی؟ تو وہ کمی کیا گھر میں رہنے سے ختم ہو جائے گی یا اسی جلسے میں خرچہ کرنے سے ختم ہو جائے گی؟ نہ جلسے میں خرچہ کرنے سے ختم ہوگی وہ کمی، نہ گھر میں رہنے سے ہوگی، بلکہ جو بیان کیا جائے، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے، اس کو سن کر کے عمل کرنے سے وہ کمی ختم ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں کیا کمی ہے؟ ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں ہیں، اگر وہ برائیاں گنتی کے ساتھ گننے لگے بیٹھ کر کے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، ہے نہیں؟ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری ذاتی زندگی میں کتنی برائیاں ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ والدین کی جو اطاعت و خدمت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کو جو دینی تعلیم دینی چاہیے وہ ہم نہیں دیتے ہیں، بڑوں کی جو عزت قدر کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بتا کر کے چلے گئے تو ہمارے اندر دین کہاں سے آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ دین ہمارے اندر اس وقت آئے گا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، تب آئے گا۔ آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، آپ کے صحابہ نے اس کو اپنایا اور ہم تک پہنچایا، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے اندر دین آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، ہے نہیں؟ کسی مولوی نے جو کیا اس کو اپنائیں گے تو دین آ جائے گا؟ نہیں۔ کسی فلم اسٹار نے جو کیا اس کو اپنائیں گے دین آ جائے گا؟ نہیں۔ کسی ٹیچر نے جو کیا اس کو اپنائیں گے دین آ جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ اس لیے سے نہیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور بہترین مثال، بہترین آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی زندگی گزارنے میں ان کے اعمال کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے میں کس طرح سے زندگی گزاری، اپنے بیویوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آئے، اپنی اولاد کے ساتھ وہ کس طرح پیش آئے، اپنے ساتھی اور رفقا کے ساتھ وہ کس طرح پیش آئے، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آئے، ان کے ساتھ جنہوں نے احسان کیا اس کے ساتھ وہ کس طرح پیش آئے۔ ان کی زندگی کو دیکھیے اور اسی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دی تھی؟ دی تھی نہیں دی تھی؟ دی تھی۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں، دنیاوی تربیت دے رہے ہیں، تو ہمارے یہاں دین کہاں سے آئے گا؟ ہم اپنی اولاد کو شروع سے ہی کافرانہ ماحول میں گزارنے کے لیے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں؟ اپنی اولاد کو شروع سے ہی کافرانہ ماحول میں گزارنے کے لیے اسکول میں بھیجتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ کافرانہ ماحول سیکھتا ہے، تو ہمارے یہاں دین کہاں سے آئے گا؟ کیسے سیکھتا ہے کافرانہ ماحول؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب وہ اسکول جاتا ہے، مسلمانوں کا اسکول نہیں رہتا ہے، غیر مسلم کا اسکول رہتا ہے، وہاں پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں نمسکار کرنا سکھایا جاتا ہے، سکھاتا نہیں سکھاتا؟ پوجا ہوتی ہے، اس کے سامنے ناریل پھوڑا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا نہیں ہوتا؟ بھلے ہی ہمارے بچے وہ سب نہ کرے لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر ضرور آئے گا۔ جب اس بچے کے اندر وہ کافرانہ ماحول کا اثر آئے گا تو وہ دینی تربیت اس کی ہوئی نہیں ہوئی، دین سے وہ دور ہوا، بالکل دور ہوا۔ اس کا ذمہ دار کون؟ آپ اور ہم۔ اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں یا نہیں؟ یہ بچہ خود ذمہ دار ہے؟ نہیں، وہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ بچہ اگر بڑا ہو کر کے کل آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، یا وہ بچہ بڑا ہو کر کے کل آپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے اگر کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے تو اس کی تربیت آپ نے دی ہے، اس نے خود نہیں سیکھا ہے۔ آپ نے اس کو شروع سے دینی تعلیم نہیں دیا، اس وجہ سے وہ بگڑا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اس کو چلنا نہیں سکھایا، اس لیے وہ بگڑا ہے نہیں؟ ابھی آپ کے یہاں دینی پروگرام ہو رہا ہے، کتنے بچے آپ کے گھروں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ غور کیجئے،
ہے نہیں ہے. لیکن یہی اگر آپ کے یہاں ابھی کسی طرح کا میچ ہونے لگے, ڈے نائٹ کرکٹ اگر ہونے لگے, یا یہی میلہ ہو رہا ہے, آپ کے گھر کے سارے بچے میلے میں گھوم رہے ہیں, گھوم رہے نہیں گھوم رہے ہیں؟ فلمیں دیکھنا بچوں کو کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے. سیریل دیکھنا بچوں کو کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے. وہ فلم دیکھ کر کے بگڑ رہا ہے, سیریل دیکھ کر کے بگڑ رہا ہے. بڑا بڑا موبائل ہاتھ میں کس نے دیا؟ ہم نے دیا, آپ نے دیا. اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور آج وہ دینی مجلس میں نہیں بیٹھ کر کے دنیاوی مجلس میں گھوم رہا ہے. پھر کل آپ کے ساتھ اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ لگتے نہیں تم مسلمان ہو. بھائی وہ مسلمان کہاں سے لگے گا؟ آپ نے اس کو مسلمان بنایا ہی نہیں. شروع سے آپ نے اس کو مسلمان بنانے کی بالکل کوشش نہیں کیا. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے آپ وہ زندگی گزاریے. آپ کسی مفتی کی, کسی مولانا کی مثال مت دیجیے. آپ یہ مت کہیے کہ فلاں مفتی ہے, اس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے, میرا بیٹا بھی پڑھے گا. فلاں مولانا ہے, اس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے, میرا بیٹا بھی پڑھے گا. ارے بھائی قرآن نے یہ تھوڑی کہا تم مفتی کو نمونہ بناؤ یا کسی عالم کو نمونہ بناؤ. کہا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے اس طرح آپ کی اولاد بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ بنے گی اگر آپ بنانا چاہیں گے تب, اور اگر آپ بنانا نہیں چاہیں گے قیامت تک نہیں بن سکتی ہے. پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی ہے, ہماری اولاد ہمارا سیوا نہیں کرتا ہے. کہاں سے کرے گا؟ آپ نے اس کو کرنے کے لائق نہیں بنایا. دینی تعلیم سے اسے آپ نے دور رکھا, کافرانہ ماحول میں شروع سے پڑھنے کے لیے بھیجا, اس نے دینی تربیت نہیں سیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اپنایا, نہیں سیکھا, وہ آپ کے ساتھ کبھی پیش نہیں آ سکتا. ہے حقیقت یا نہیں؟ اپنے معاشرے میں یہ کمی ہے یا نہیں؟ واقعتاً یہ کمی ہے, اور اس کمی کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہے نہیں؟ اس کمی کو کیسے دور کریں گے؟ اس کمی کو دور کرنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے, دینی تربیت دیجیے, دینی درسگاہوں میں بھیجیے, دینی لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی اس کی تاکید کیجیے. غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا بالکل برداشت آپ مت کیجیے. پھر دیکھیے آپ کے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بچہ آپ کے گھر آتا ہے, بچے کو خود سلام کیجیے, کل آپ کا بچہ گھر آئے گا وہ آپ کو سلام کرے گا. نہیں, آپ خود نماز پڑھنے کے لیے جائیے, بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیے. ایک دن کہیے نہیں جاتا ہے, دوسرے دن جائیے نہیں جاتا ہے, تیسرے دن کہیے نہیں جاتا ہے, کسی نہ کسی دن وہ اللہ توفیق دے گا ضرور جائے گا. لیکن پہلے آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر آپ نے اتنی گناہیں کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, اس کا گناہ آپ کو ہوا. آپ نے جوا کھیلا, اس کا گناہ آپ کو ہوا. آپ نے فلمیں دیکھی, اس کا گناہ آپ کو ہوا. آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو گناہ کر ہی رہے ہیں, گناہ کرتے 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 ہمارا دل ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمارا اللہ کا یہاں کیا ہوگا. ارے بھائی اللہ خود کہتا ہے کیا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے وہ مایوس مت ہو. اپنے پیغمبر کے ذریعے آپ تک یہ پیغام اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, گناہ کر لیا, اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی, خود دین کے راستے پر نہیں چلا, گناہ میں رہا, وہ ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے کہو وہ مایوس نہیں ہوگا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ہر قسم کے گناہ کو, تمام میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہر قسم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کسی بھی قسم کا گناہ ہو سب اللہ معاف کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. بھائی اتنا یاد رکھیے کہ ہم جیسوں کے گناہوں کا سمندر اتنا وسیع نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمت اس کے مقابلے میں چھوٹی پڑ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے گناہ کا سمندر کتنا ہی بڑا ہو, اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے. اگر ہم سے گناہ ہوا ہے, ہم شرمندہ ہو کے, نادم ہو کے اگر اللہ کے سامنے توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا.
ارے بھائی ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے لوگ، صحابہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کے مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں، دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے دل بالکل نرم ہو جاتا ہے، ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ لگنے لگتا ہے دنیا میں بھی جنت اور جہنم حاضر ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے میں جاتا ہوں تو میرا دل بالکل بدل جاتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے کہ منافق ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ساتھیوں سنو، جو حالت تیری میرے سامنے ہوتی ہے، اگر یہی حالت تیری ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے ہر جگہ مصافحہ ملائیں، راستے میں، بستروں میں، مسجد میں، بازار میں، اگر یہی حالت تیری رہے تو فرشتے ہر جگہ تم سے مصافحہ ملائیں گے، لیکن وہ حالت ہو نہیں سکتی۔ کیسے ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ نہیں کرتا تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کر دیتا، جو گناہ کرتا اور پھر نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ کرتا۔ اللہ کو توبہ اتنا پسند ہے، اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم شرمندہ ہو کے اگر توبہ کر لیں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہر چیز کا ضابطہ بنایا، قانون بنایا، انہی ضابطے میں سے ایک ضابطہ اللہ نے یہ بھی بنایا کیا کہ اللہ کا غضب یہ ہمیشہ نیچے رہے گا اللہ کی رحمت پر، یعنی اللہ کی رحمت اوپر رہے گی، اللہ کا غضب نیچے رہے گا۔ یہ ضابطہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے۔ یہ قانون کیوں بنایا؟ وہ اس لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ اگر گناہ کر لیا ہے تو وہ گناہ کر کے شرمندہ ہو کر کے نادم ہو کر کے ہمارے سامنے توبہ کرے تاکہ ہم اس کی توبہ کو قبول کریں۔ اگر واقعتاً ہم سے گناہ ہوا ہے ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی سواری پر کچھ سامان لاد کر کے لے کر کے جا رہا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، مان لیجئے اونٹ پر سوار ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، سفر کے لیے وہ نکلا ہے۔ جاتے جاتے وہ ایک بیابان جنگل میں پہنچتا ہے، بالکل کھیت جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کا کچھ ہے، نہ پینے کا کچھ ہے، نہ آدمی ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہاں جا کر کے وہ پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ تھکا ہوا ہارا بیچارہ ہوتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، وہ اپنے جانور کو وہیں پر باندھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جانور بھی غائب ہے اور جانور پر جتنا سامان تھا وہ سارا سامان بھی غائب ہے۔ سوچئے اسے کتنا افسوس ہوا ہوگا، جبکہ اس بیابان جنگل میں اس کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے، جتنا کچھ تھا وہی تھا اس کا سہارا، کھانا بھی اسی میں، پینا بھی اسی میں، سونے کا سامان بھی اسی میں، پیسہ بھی اسی میں، سب کچھ تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ کتنا دکھ میں ہوگا وہ۔ ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، کہیں کچھ نہیں ملا۔ تلاش کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے اب دل میں یہ سوچا کہ ہمارے لیے اب مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم تو اس بیابان جنگل سے اب نکل نہیں پائیں گے، بھوکے پیاسے ویسے ہی مر جائیں گے، تو بہتر ہے کہ مر جاؤں، اور ایسی جگہ میں جا کے کیوں نہ مروں جہاں سے ہمارا سامان غائب ہوا ہے۔ چنانچہ لوٹ کر کے وہ اسی جگہ میں آیا جہاں سے اس کا سامان غائب ہوا تھا، اور وہاں آنے کے بعد وہ مرنے کے لیے لیٹ گیا، کہا میں مر جاتا ہوں، لیٹ گیا تو اسے نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی نیند سے، جب وہ جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سامان، اس کا جانور اسی جگہ موجود ہے، اسی جگہ اس کا سامان بھی ہے، جانور بھی ہے، موجود ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کے دل میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ اس واقعہ کو بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب کوئی بندہ شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ گناہ کرنا انسان کا کام ہے، معاف کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ ہر ایک کی صفت الگ الگ ہے نہیں ہے؟ ہر فرشتہ یہی تمنا کرتا تھا کیا کہ میں انسان پیدا ہوں، کہا کیوں بھائی؟ کہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جاؤں۔ اور ہر انسان یہی تمنا کرتا ہے کہ میں فرشتہ رہتا تاکہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہوتا، میں فرشتہ رہتا تاکہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہوتا۔ تو سب الگ الگ دوسرے کی صفت کی تمنا کرتا ہے،
لیکن جس صفت پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے اسی پر اگر وہ اچھی طرح چلتا رہے تو اس کی زندگی اچھی گزرے. گناہ کرنا انسان کا کام ہے، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے نہیں. اگر ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے جوا کھیلا، مان لیجئے ہم نے شراب پی، آج تک جتنا گناہ ہم نے کیا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ توبہ کو معاف کرے، توبہ کو قبول کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھی ہے اپنے بندے کے لیے، بھی جانتے ہوں گے، سنے تو ہوں گے. سب سے زیادہ محبت کس کے اندر ہے؟ ماں کے اندر ہے نہیں. ماں جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت رکھی ہے. رکھی ہے نہیں رکھی؟ اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. 70 گنا زیادہ محبت ماں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. اپنے بندے سے وہ اتنی محبت کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ کوئی بچہ اگر غلطی کر کے پھر اپنی ماں سے جا کر کے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی ماں اسے معاف کرتی ہے نہیں کرتی؟ کرتی ہے. تو کیا کوئی بندہ غلطی کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور معافی مانگے جبکہ اس کے اندر 70 گنا محبت زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. ماں کی محبت بڑی نرالی ہوتی ہے. ان کی محبت کو آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے. کیوں نظر نہیں آتا؟ میں آپ کو ماں کی محبت کی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ماں کی کیا محبت ہوتی ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روس میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا. زلزلہ جانتے ہو؟ زلزلہ دھرتی جو ہلتی ہے، زمین جو ہل جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے، چھت وت وغیرہ سب گر جاتا ہے. تو روس میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اسی واقعے پر، کہ زلزلہ آیا تو ایک مرتبہ وہ ایک گھر جو ہے نا گھر گر گیا. گھر کی جو چھت تھی، چھت سمجھ رہے ہیں، چھت گر گئی. چھت کے نیچے ایک ماں اور ایک ان کا 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ اس چھت کے نیچے دب گئے. اور چھت کے نیچے جو وہ دونوں دبے، اس انداز سے دبے، سمجھیے گا بات کو، اس انداز سے دبے کہ نہ تو اس کے اوپر چھت آ کے پڑی ہے اور نہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہے. مطلب آگے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم نکل کے باہر چلے جائیں، اور چھت اس کے اوپر پڑی بھی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے ہو گیا نیچے آ کر کے. وہ نیچے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ دونوں وہاں پر پڑی ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ ماں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی بھوکی رہ جائے گی، لیکن اپنے بچے کو بھوکی مرنے نہیں دے گی. وہ دیتی ہے؟ نہیں دیتی. 6 مہینے کا بچہ تھا، دودھ پینے کے لیے وہ روتا رہا، ماں اسے دودھ پلاتی رہی. دونوں وہاں پر اس انتظار میں اس کی ماں پڑی رہی کہ 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد یہ چھت جب ہٹائے گا تو ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. تب تک ایسے پڑا رہا وہاں پہ. ایک دن انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا. دودھ پلاتے ظاہر بات ہے جب وہ عورت خود نہیں کچھ کھا رہی ہے تو اس کا دودھ رہے گا؟ نہیں رہے گا، دودھ ختم ہو گیا. ایک دن دودھ پلایا، دودھ ختم ہو گیا. دوسرے دن دودھ پلایا، بہت کوشش کیا پلاتے دوسرا دن بھی دودھ ختم ہو گیا. بالکل کچھ نہیں رہا. اب کیا ہوگا؟ 6 دن کے بعد وہاں سے ملبہ ہٹایا گیا. سنیے گا واقعہ. 6 دن کے بعد وہاں سے ملبہ ہٹایا گیا تو ملبہ ہٹانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے. دونوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. دونوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. دونوں کو لے جایا گیا ڈاکٹر کے یہاں. ڈاکٹر نے علاج کیا، بچہ بھی اللہ کا شکر ہے ہوش میں آیا، ماں بھی ہوش میں آئی. اب سنیے گا بات کو کہ ماں جب ہوش میں آئی تو ڈاکٹر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ماں کے جو یہ 10 انگلیاں تھی، یہ 10 انگلیاں ہیں نا، ہر انگلی میں زخم تھا. اس میں بھی زخم، گھاؤ، اس میں بھی سب میں زخم، گھاؤ بھرا ہوا تھا. سب کٹ گیا تھا یہ 10 کے 10 انگلی. ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بدن کا تو پورا حصہ صحیح سلامت ہے، کہیں بھی کوئی چوٹ نہیں، کوئی گھاؤ نہیں، کوئی زخم نہیں، آخر یہ انگلی میں زخم اور گھاؤ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تب اس کی ماں یہ بتانے لگی کہ جب میرا بچہ روتا تھا
تو میں اسے دودھ پلاتی تھی. پہلے دن میں نے اسے دودھ پلایا, میرا دودھ ختم ہو گیا. دوسرے دن دودھ پلانے کی کوشش کیا, جب تک دودھ نکلتا رہا میں اسے پلاتی رہی, وہ ٹھیک رہا. اس کے بعد جب میرے جسم سے دودھ ختم ہو گیا تو میرا بچہ رونے لگا, مجھے برداشت نہیں ہوا. جب مجھے برداشت نہیں ہوا تو میرے جسم میں, ذہن میں یہ آیا کہ میرے جسم میں اگرچہ دودھ نہیں ہے لیکن خون تو ہے. میں اپنے بچے کو خون پلا کر کے زندہ رکھوں گی لیکن اپنے جیتے جی سے مرنے نہیں دوں گی. وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے دانت سے اپنی انگلی کاٹ لیا اور کاٹ کر کے اس کے منہ میں لگا دیا اور ایسے کر کے دباتی تھی, وہ خون نکلتا تھا, وہ بچہ خون پیتا تھا. ایسے ہی کر کے 10 کے 10 انگلی میں نے اپنے دانت سے کاٹ کر کے اور بچے کو اپنے جسم سے جب تک خون پلاتی رہی, پیتا رہا, اور اس کے بعد جب تک میرے جسم میں خون رہا یہ پیتا رہا. جب میرے جسم کا خون ختم ہو گیا میں خود بے ہوش ہو گئی اور میرا بچہ بھی بھوکا ہو کر کے بے ہوش ہو گیا. یہ ماجرا ہے. یہ ہے ماں کی ممتا اور محبت. اتنی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہے. یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. 70 گنا آپ سوچ سکتے ہیں. تو جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں نادم اور شرمندہ ہو کر کے, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے؟ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے. صدق دل سے سب بیٹھ کر کے توبہ کیجیے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ بالکل بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کریے توبہ, سب توبہ کیجیے, کریے توبہ کہ اے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. کہیے میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہوں. تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کہیے سب. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو اپنے سامنے توبہ تو کروا دیا, قبول کرنے والا تیری ذات ہے, تو سب کی توبہ کو قبول فرما اور سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.